أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، آج کا جو درس ہے وہ بحیثیت مسلمان عمومی طور پر اور بحیثیت ہندوستانی مسلمان خصوصی طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وطن سے محبت کا اسلامی معیار اور بھارتی مسلمانوں کی مثالی محبت کے چند نمونے. وطن سے محبت کا اسلامی معیار، یہ موضوع کیوں؟ صرف وطن سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. وطن سے محبت کا اسلامی معیار اس وجہ سے بھی گزشتہ چہارشنبہ جس موضوع سے متعلق ہمارا درس تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن ہمیں جس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اقوم ہے، اعدل ہے، اسد ہے. اب اقوام کا کیا معنی مفہوم میں نہیں دہراؤں گا کیونکہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. تو ایک وطن سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں، وہ کچھ کہے گا، وہ کچھ باتیں بتائے گا، اس کے کچھ مظاہر بھی ہو سکتا ہے ہمارے سامنے رکھے. بات صرف ہندوستان کے ایک باشندے کی نہیں ہے. دنیا بھر کے کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ ملک سے محبت کیسی ہونی چاہیے، وہ یقیناً کوئی تو بات رکھے گا ہمارے سامنے. لیکن وہی ملک سے، وطن سے محبت کا جو زاویہ، جو معیار اسلام بتاتا ہے وہ سب سے موزوں، سب سے مناسب. اس لیے ہم نے عنوان میں اس طرف توجہ دلائی کہ وطن سے محبت کا اسلامی معیار. ورنہ صرف معیار کی بات کریں گے تو میرے جذبات الگ ہیں، آپ کے جذبات الگ ہیں. کسی نے آزادی میں حصہ لیا، اس کے جذبات الگ ہیں. کسی کو مفت میں ملک ملا ہے، اس کے جذبات الگ ہیں. تو سبوں کے جذبات الگ الگ رہیں گے. لیکن ہمارے خالق کی طرف سے کوئی بات بتائی جائے کہ ملک سے محبت کیسی ہونی چاہیے، وہ یقیناً سب سے موزوں ہوتی ہے. اور ایک عدل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کائنات سے متعلق، اس زمین سے متعلق، اس سے جڑا ہوا کوئی بھی نظام ہو وہ ہمارے خالق سے ہم لیں. اور ہمارا خالق ہمیں براہ راست تو نہیں کہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، کتابیں نازل کی ہیں. تو اسی وسیلے سے ہم کوئی بات لینی چاہیے. بہرحال میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ وطن سے جو محبت ہوتی ہے، جو بھی شخص فطرت پر قائم ہے اسے اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے، وطن سے محبت ہوتی ہے. جیسے کہ انسان کو اپنے ماں باپ سے، ماں باپ کو اس کے آل اولاد، اس کے بچوں سے محبت ہوتی ہے، وہ فطری ہے. کسی بیٹے کو اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، کسی بیٹے کو کم، لیکن محبت ہوتی ہے. مال سے محبت کسی کی بہت زیادہ، دیوانگی کی حد تک، عبد الدینار. اور کسی کو محبت ہوتی ہے لیکن کم، لیکن محبت ہوتی ہی نہیں ہے، وہ سرے سے غلط ہے. الا یہ کہ کوئی مرفوع القلم ہو، بالکل پاگل قسم کا آدمی ہو، عقل غیر متوازن ہو تو الگ بات ہے. ورنہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں جو فطری محبتیں رکھی ہیں، مال کی، آل اولاد کی، کسی مطعومات غذا کی وغیرہ، ویسی وطن سے محبت ایک فطری ہے. کسی انسان سے پوچھا نہیں جائے گا، جو جہاں پیدا ہوا ہے، جہاں رہتا ہے، اس کے آباء و اجداد جہاں پیدا ہوئے ہیں، اسے اس جگہ سے محبت فطری ہے. اس کا امتحان لینا ہی غلط ہے. وہ شر پسند ہو، اس کی شراست ہے، وہ اس کی طبیعت میں وہ شر ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس جگہ سے اسے محبت نہیں ہے.
تو ملک سے محبت ایک فطری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا سورۃ النساء میں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے اس کا سیاق، اس کا پس منظر، کس تناظر میں آیت نازل ہوئی ہے وہ ایک جدا بات ہے. لیکن اس آیت کریمہ سے متعدد اہل علم نے بات بتائے ہیں کہ وطن کی محبت فطری ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم لوگوں پر یہ واجب قرار دیتے کہ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، جہاں تم رہتے ہو جو تمہارا علاقہ ہے اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اس کو انجام چند ہی لوگ دیں گے جو اللہ کی خاطر قدم اٹھا سکتے ہیں. ورنہ انسان کو اس کی نفس کی محبت، اس کے مکان اور اس کی جگہ، اس کی علاقے، اس کے شہر کی محبت اتنی حاوی رہتی ہے کہ وہ چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہے. یہ فطرت ہے. یہ تبھی تو امتحان ہے نا، تبھی تو آزمائش ہے. تو یہ ایک فطری چیز ہے وطن کی محبت. اسی لیے ایک حدیث بہت گردش کرتی ہے، بہت گردش کرتی ہے کہ حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا ایک جز ہے. حدیث سندن موضوع ہے، اور صرف سند کے اعتبار سے موضوع نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے بھی. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ بالکل آغاز میں ہی، غالباً حدیث نمبر 36 ہے، اس پر آپ نے تو ایک تو حکم لگایا موضوع، سندن موضوع ہی. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے متن پر بھی کلام کیا کہ معنی کے اعتبار سے بھی درست نہیں کہ حب الوطن من الایمان. ماں باپ سے محبت ایک فطری ہے. اس میں مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہے کیا؟ فرق ہے. ایک مسلمان کہتا ہو کہ مجھے میری ماں سے محبت ہے، اور اسی بنیاد پر مجھے فرق ہے ایک مسلمان میں غیر مسلم میں. کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے میرے اولاد سے محبت ہے، اور یہی بنیادی فرق ہے ایک مسلمان اور غیر مسلم میں. یہ مشترکہ چیز ہے. وطن سے محبت بھی ایک مشترک معاملہ ہے. ایک غیر مسلم کو بھی محبت ہوتی ہے اپنے وطن سے، اور ایک مسلمان کو بھی محبت ہوتی ہے اپنے وطن سے. وطن سے محبت ایک فطری ہے. تو اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں مسلمان اور کافر میں. جائے کہ یہ کہا جائے کہ حب الوطن من الایمان، ٹھیک ہے. وطن سے محبت کا معیار کیا ہے؟ ہم کس کو پیش کریں سامنے؟ اگر ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کو نمونہ بنائیں ساری دنیا کے لیے، سارے ہندوستان والوں کے لیے. گاندھی جی کو بنائیں نمونہ. کس کو نمونہ بنائیں؟ کون ہمارے لیے آئیڈیل ہیں؟ ہمارے لیے آئیڈیل ہر معاملے میں اللہ کے رسول ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے تعلق کون نمونہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھنے کے لیے کون نمونہ؟ اللہ کے رسول. حج کی ادائیگی کے لیے کون نمونہ؟ اللہ کے رسول. بعثت حاکم کون نمونہ؟ اللہ کے رسول. سبھی امور کے لیے اللہ کے رسول نمونہ ہیں. تو وطن سے محبت میں کون نمونہ ہے؟ اللہ کے رسول. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت انسان ایک ملک سے محبت کرتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں، تو آپ انسانوں میں سب سے عظیم، عقل کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، محبت کی ادائیگی کے اعتبار سے، حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے، جن کی 40 سالہ دور نبوت سے پہلے کا جو دور ہے اس کو اللہ نے ہمارے لیے نمونے کے طور پر رکھا ہے. تو پھر وہ 40 سال کے بعد کا 23 سالہ نبوت والا دور کتنا عظیم الشان ہوگا، اندازہ لگائیے. اللہ کے رسول کی محبت مثالی ہے. بحیثیت انسان ہی آپ سب سے افضل ہیں، تو پھر بحیثیت نبی تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے ہم کس کی بات پیش کر سکتے ہیں ایک وطن کی محبت کے لیے؟ اللہ کے رسول بھی ایک انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو بہت ساری غذائیں پسند تھیں، آپ کو خوشبو پسند تھی، آپ کو کچھ خاص قسم کے کپڑے پسند تھے، آپ کو بہت ساری چیزیں مرغوب تھیں. تو وطن کی محبت سے متعلق بھی آپ کی محبت ایک مثالی ہے. ہم آپ کو صرف ایک اللہ کے رسول ہے وہ تو ہے ہی، اس اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ ہیں.
بحیثیت انسان بھی اگر کوئی بھی انسان آپ کی زندگی میں غور کرے تو وطن کی محبت میں آپ سب سے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں. اور بحیثیت نبی کے دیکھیں گے تو پھر اس میں عقل اور سوچ و بچار اور پرکھ سب چھوڑ دیا جائے گا. اعتقاد کی بنیاد پر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ کہی جائے گی کہ اللہ کے رسول ہی ہمارے لیے نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غور و فکر پر تو آدمی پہنچتا ہی ہے. نتیجے میں آپ علیہ السلام کی جو مثالی محبت ہے، اب غور کیجیے، آپ علیہ السلام مکے میں کتنے سال تھے؟ 53 سال بحیثیت انسان. بحیثیت انسان 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد. اللہ کا رسول جب مکے میں تھے، جب آپ کو وہاں سے نکالا گیا، بھلے ہی آپ کو نکالا گیا آپ کی ایمان کی بنیاد پر، دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر، آپ کے اخلاق، آپ کی رہائش، آپ کا رہن سہن، آپ کا تعامل، اس وجہ سے قطعاً نہیں، آپ کی دعوت و تبلیغ، اور یہ خاصہ ہے سبھی انبیاء سے متعلق. لیکن جب اللہ کے رسول کو نکالا گیا، ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی، ابواب المناقب، اس میں ایک باب قائم کیا امام ترمذی نے، باب فی فضل مکہ تھا. یہ باب میں نے اس لیے پڑھ کر کے سنایا ہے، اس کی ایک اہمیت ہے اس کی پیش نظر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے آپ نکالے گئے تو آپ نے مکے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ما اطیبک من بلدن، کون سا شہر ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ عمدہ ہو، نفیس ہو، پاکیزہ ہو ہر اعتبار سے. ما اطیبک من بلدن وما احبک الی، اور میرے نزدیک تیرے شہر سے زیادہ کوئی محبوب شہر نہیں. یہ جملے میں پتہ نہیں کیسے ادا کر رہا ہوں، وہ درد اور وہ سوز اور وہ گہرائی میں لا نہیں پا رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے کہا ہوگا علیہ السلام. میں تو حدیث پڑھ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. جس شخص پر یہ آفت آتی ہے ایک عام انسان پر، وہ کہیں نہ کہیں اس درد کو سمجھتا ہے، لیکن جو شخص اللہ کے دین کی خاطر نکالا جاتا ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے اس بات کو. لیکن بہرحال ہم ایک مسلمان ہیں، ایمان کی بنیاد پر جو آزمائش آتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں ہمیں احساس رہتا ہے، تو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے، بھلے ہی ہم اس درد کے ساتھ نہیں بتا سکتے اس بات کو کہ ما اطیبک من بلدن واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی، اگر میری قوم مجھے تیرے شہر سے نہ نکالتی، ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، تیرے اس شہر کے علاوہ میں کہیں اور زندگی نہیں گزارتا. اگر میری قوم یہاں سے مجھے نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ جانے کا کبھی سوچتا ہی نہیں تھا. کتنی بڑی بات، اللہ اکبر، کیا جملے ہیں دیکھیں، سبحان اللہ العظیم. ایک وطن سے محبت آپ کی. اچھا، یہ تو ایک معاملہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طے ہوا اور آپ مکے سے مدینہ گئے. مدینہ آپ کا شہر ہے؟ بالکل نہیں. جب آپ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، ایمان کی بنیاد پر، ایمان بچانے کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی تربیت کے لیے، ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے. لیکن آپ کا شہر تو نہیں تھا نا وہ. اب آپ کو شہر بننا ہے، وہ ابھی آپ کا شہر ہونے والا ہے، وہ ابھی آپ اس کو وطن بنانے والے ہیں. ظاہر بات ہے وہ وطن کی جو فطری محبت ہے وہ تو نہیں ہو پائے گی. آپ بھی ایک انسان ہیں. اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں کتاب فضائل المدینہ اور صحیح مسلم میں کتاب الحج. ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو آئے تو کہا کہ ایک فضا ہی بالکل الگ تھی. وبیعۃ کہا ام المؤمنین عائشہ نے، وہی وبیعۃ فلما قدمنا المدینہ وہی وبیعہ. جب وہ مدینے کو پہنچے تو مدینہ کیا تھا؟ وبیعۃ، یعنی ذات وبا. فضا راس نہیں آئیں، موسم مناسب نہیں تھا، امراض ہی امراض. کس کے لیے؟ جو وہاں کے باشندے ہیں ان کے لیے نہیں، جو مستوطن ہے، جو اس کو اپنا وطن بنایا ہے، جس نے اس کے ابھی اپنا وطن بنا لیا ہے، اس کے لیے ایک بالکل مقدر فضا راس نہیں آئی، ماحول راس نہیں آیا وہاں کا. ابو بکر صدیق بیمار ہو گئے، بلال بیمار ہو گئے، دیگر لوگ بیمار ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ،
کما حببت الینا مکہ او اشد، اے اللہ مکے کی جو محبت تھی نا، مکے سے جو لگاؤ تھا نا ہم کو، اس سے بھی زیادہ لگاؤ دے مدینے سے متعلق ہمارے دلوں میں، کیونکہ ابھی ہمارا وطن ہے، اب وطن سے محبت چاہیے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو مکے کی محبت جدا جدا ہونے کے لیے تیار نہیں، اور جب مدینے کو آئے تو آپ کا وطن بن چکا ہے اب آپ کا، وہ اب زبردستی کیسے رہیں گے اس میں، اس کو اپنا وطن بنانا ہے، تو وطن کی محبت چاہیے، اور وطن کی محبت مانگی آپ نے کہ مجھے اس کی محبت عطا فرما کہ میں یہاں رہوں، اس میں اپنے ویسے چاہوں جو میرا وطن ہے اس میں گھل مل جاؤں میں. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف تھی مکے سے مکہ چھوڑنا. ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، سورۃ القصص، آپ پڑھ کر کے دیکھیے سورۃ القصص کا شان نزول، سورۃ القصص کے جو موضوعات ہیں، مضامین ہیں. آپ علیہ السلام کو ہجرت کے لیے آمادہ کیا جا رہا تھا، ذہنی طور پر آپ کو تیار کیا جا رہا تھا، آپ کو ہجرت کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا قصہ سنایا گیا اس میں کہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے گا اللہ کے دین کی خاطر. کیسے تربیت کی گئی آپ کو، بعد میں آپ کو حکم دیا گیا مکے سے مدینے کو جانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، لرادک الی معاد. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب التفسیر میں اس آیت کریمہ کے تفسیر کے تحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے موصولاً یہ بات نقل فرمائے ہیں کہ الی معاد اے الی مکہ تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ مکہ کی طرف لوٹا کے رہے گا. مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ 150 ہجری سن وفات ہے. بھلے ہی ان کی تفسیر ہمارے پاس نہیں ہے لیکن موسوعۃ التفسیر الماثور میں ان کی تفسیر تقریباً منقول ہے. لیکن جو بات انہوں نے کہی وہ ایک معضل روایت ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول جب مکے سے مدینے کو گئے تو جو شاہراہ عام ہے، جو عام راستہ ہے مکے سے مدینے کو، جیسے بنگلور سے حیدرآباد، بنگلور سے ممبئی، بس روٹ رکھ لیں آپ، ایک ہی سمت معروف، آپ بس میں جائیں، کار میں جائیں، لاری میں جائیں، آپ ٹو ویلر میں جائیں، ایک ہی راستہ ہے معروف. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو گئے تو اسی معروف راستے سے گئے کیا؟ نہیں. آپ اس راستے کو تعین دیکھیں، آپ عام راستے سے نہیں گئے آپ. اور بات ہے کہ کچھ اس سے ملتا جلتا اس راستے سے ہوتے ہوئے ادھر چلے جاتے، پھر ایسے لیتے اور اس راستے سے ایسے نکل جاتے. دیکھتے تھے آپ، اصل راستے سے نہیں گئے آپ. لیکن مکہ اور مدینے کے درمیان، مدینے سے قریب، مکے سے کافی دور الجحفہ، اس علاقے میں آپ پہنچے تو مکے کا راستہ ہے وہ، یعنی آپ دوسرے راستے سے گئے تھے مدینے کو، لیکن الجحفہ جو راستہ ہے جب وہاں پر پہنچے تو مکے کا راستہ ہے، مین راستہ. اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ نکلے تو آپ کے دل میں وہ شوق پیدا ہو گیا مکے کے سے متعلق. تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. لیکن یہ روایت سنداً موصول نہیں. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو مکی کی جو تڑپ تھی، جو یاد آتی تھی آپ کو، وہ بے حد ایک انسان کے دل میں محبت ہے. وہ جب اللہ کے رسول مدینے میں تھے تو اپنے وطن سے متعلق محبت کا ثبوت دیا آپ نے. شاید ہی کوئی شخص اس طرح سے اپنی محبت کا ثبوت دے سکتا ہو، شاید ہی کوئی اپنی مثال پیش کر سکتا ہو. ایک کہانی معلوم ہوتی ہے. میری اور آپ کی زندگی، شاید دنیا کے کسی بھی انسان کی زندگی کو دیکھیں، اس کے دل میں ایسی محبت جو اللہ کے رسول نے محبت پیش کی اپنے وطن سے متعلق. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب فضائل المدینہ میں، عبداللہ بن عباس انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے نا، فلما قدم من سفر، کسی بھی سفر سے واپس آتے، فنظر الى جدرات المدینہ، جب مدینے کی دیواروں کو آپ دیکھتے، اوضع راحلتہ، یعنی اونٹنی ہوتی نا، اونٹنی پر کجاوا باندھا جاتا ہے. آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں. بھلے آج ہمارے پاس وہ سواری نہیں ہے، صرف شوق پورا کرنے کے لیے کہیں کسی کو ادھر سے ادھر بٹھایا جاتا ہے. آج سواری تو نہیں ہے نا وہ، لیکن اونٹنی پر جو کجاوا باندھا جاتا ہے آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس پر اس کی نکیل جو کس کے باندھتے ہیں، جس طرح سے آدمی مطلب گاڑی کو تیز کرتا ہے اور سلو کرتا ہے، بالکل ویسی اونٹنی کی جو نکیل ہوتی ہے اس کو ایک مہارت ہوتی ہے اس کو تیز کرنے کے لیے، اس کو اوپر کنٹرول کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول چھوڑ دیتے اس کو اپنے حساب سے جلدی سے جانے کے لیے. فنظر جدرات المدینہ، کیا کہا؟ سبحان اللہ، اوضع راحلتہ، اپنی سواری کو چھوڑ دیتے اس کی حالت پہ کہ جلدی جائیں مدینے کی طرف. وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ،
اگر آپ کسی جانور کی پشت پر پیٹھ پر بیٹھے ہوتے, گدھی وغیرہ پر, جو اس دور کی عام سواری تھی, گدھی کی پیٹھ وغیرہ پر بیٹھے ہوتے, حرکہا عن 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 حبہا, مدینے کی محبت میں اسے ایڑے سے مارتے کہ جلدی نکل مدینے کی طرف. کیا یہ ہم باہر سے آتے ہوئے اپنی کار سے, اگر اپنی ذاتی کار میں آتے ہوں, بس اور ٹرین کا مسئلہ تو الگ ہے, وہ ہمارے اختیارات میں نہیں ہے, لیکن ٹو ویلر ہو, کار ہو, کہ ہم اپنی گاڑی کو تیز کرتے ہیں, میرا شہر دکھ گیا ہے, یہ وہ محبت ہے ہمارے پاس کسی بھی انسان میں؟ ہم اللہ کے رسول سے سب سے قریبی ہیں, وہ کبھی کبھار وہ جذبات ہمارے دل میں نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے کتنی مثالی محبت پیش کے اندازہ لگائیے آپ. وطن کی محبت ایک فطری محبت ہے. اللہ مولانا داؤد راز رحمہ اللہ کے گناہوں کو معاف فرمائے, ان کے نیکیوں کو قبول فرمائے. آپ نے بہت ہی مزیدار بات لکھی اس حدیث کی شرح میں, صحیح بخاری میں کی شرح میں. آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب مکے میں تھے تو مدینے کو گئے تو آپ نے بسایا اس کو, آپ نے آباد کیا اس کو, آپ نے اصول اور ضابطے کی روشنی میں ایک شہر بنایا, آپ نے معاہدات کیا, آپ نے اس کی حفاظتی انتظامات کیا, آپ نے جو ہے مطلب اس میں ہرا بھرا کیا, آپ نے اپنے پودے لگانے کا حکم دیا, اپنی گلیوں کی سمت صحیح کیا, آپ نے تعلقات اچھے رکھے, آپ نے ایک شہر کو مثالی شہر بنا دیا, آپ نے جب وہاں گئے تو اپنا وطن بنا دیا اسے آپ نے. اور اس کے بعد آپ نے ایک دوسری بات لکھی مولانا داؤد راز نے رحمہ اللہ, کہا کہ مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں دنیا میں جہاں بھی گئے, جس جگہ میں گئے, اسے اپنا وطن بنایا. میں میرے گھر میں رہتا ہوں, میرے گھر سے متعلق میرے گھر کی دیواریں, میرے گھر کا مطبخ, میرے گھر کے روم, میرے گھر کا حمام, میرے گھر کا آنگن, میرے گھر کی کتنی بات کرتا ہوں میں. دوسروں کو گھر میں وہ خیال آتا ہے میرے دل میں, یا آپ کے دل میں میرے گھر کو آنے کے بعد خیال آتا ہے. لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا, جہاں گئے تو اسے اپنا وطن بنایا, وطن کا نشہ دکھایا وہاں پہ. وہ جنون جو ایک وہاں کے ایک وطن ایک وہاں کے باشندے کو ہوتا ہے, تعلیم سے متعلق, وہاں کی سبھی چیزوں سے متعلق, ایک وہاں کا جو باشندہ ہوتا ہے اس کی جو محبت ہوتی ہے, وہ محبت جہاں گئے آبادی کر کے رکھا. کہیں ایک بھی مثال اس لیے نہیں ملتی ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد وہاں آباد ہے اور پورے ملک کو انہوں نے خراب کیا, برباد کیا, جلا کر کے رکھ دیا, لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا, فسادی ہیں. شبہات اور شہوات اور الزامات, اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کی محقق انداز میں کوئی بتائے کہ بحیثیت مسلمان دین کی بنیاد پر انہوں نے اس وطن کو خراب کر دیا ہو, بتائیں مثال اس کی. متفقہ طور پر کچھ فسادی لوگ کہیں کچھ کرتے ہوں تو ان کا کوئی شمار نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. آپ علیہ السلام کی محبت فطری محبت ایسی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں ایک صاحب ہیں ابو اسحاق ابراہیم ابن شیبان القرمیسی یا القرمیسینی, 337 ہجری سے وفات ہے ان کا. وہ اپنے دور کے شیخ الصوفیہ, آپ کو پتہ ہے نا صوفیہ کے ہاں ترک دنیا کے مسئلے کو مبالغہ بہت کرتے ہیں, بہت غلو سے کام لیتے ہیں, مباحات سے بھی پرہیز کرتے ہیں, اور انتہائی درجے کا پرہیز جس سے ایک آدمی کو لگے کہ بھی وہ حرام ہے. ان پر رد کرتے ہوئے امام ذہبی نے کہا رحمہ اللہ کہ اللہ کے رسول کیسے تھے, دیکھو کہ وکانا, یعنی وکانا سے مراد ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وکانا یحب عائشہ ویحب اباہا ویحب اسامہ ویحب سبطی ویحب الحلواء والعسل ويحب جبل احد ويحب الانصار ويحب وطنه الى اشياء ما لا تحصى. اللہ اکبر. کہا کہ اللہ کے رسول کو عائشہ کو محبت تھی, بیوی سے محبت, اپنے سسر سے محبت, ابو بکر اپنے دوست بھی ہیں ان سے محبت, اسامہ سے محبت, اپنے نواسوں سے محبت, آپ کو حلوہ پسند ہے اس سے محبت, مرغوب تھی آپ کی چیز, وہ شہد مرغوب تھا آپ کو, جبل احد سے آپ کو محبت, انصار سے آپ کو محبت, وہ یحب وطنہ, اپنے وطن سے محبت. ایسے اور بھی چیزیں ہیں لا تحصیٰ, کیا گنیں گے آپ, کیا شمار کریں گے آپ. یہ سب فطری محبت ہے, وطن کی محبت. اللہ کے رسول اس میں آپ اولیت ہے, آپ اس میں بھی سب سے زیادہ نمونہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی عدالت کو بیان کیا اور پوری دنیا کے لیے نمونہ بنایا آپ کو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کس باب کے تحت,
کہ صرف کلمہ پڑھنے میں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے یا زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے لیے نمونہ ہے؟ اللہ نے بطور جماعت کے صحابہ کو نمونہ بنایا. اللہ نے ان کی تعریف ہی تعریف کی قرآن مجید میں اور کہا اولئک هم المؤمنون حقا. سورہ انفال میں صحابہ تو وہی تو اصل مومن ہیں. ان کی ایک خوبی یہ بھی اللہ نے بتائی سورۃ الحشر میں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. اس کے بعد اولئک هم الصادقون. یہ جو آیت کریمہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جنہوں نے ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، یہ اسی وقت ان کی شان ہے، ان کی عزت ہے، ان کی مدح اور ان کی تعریف ہے جب ان کے دلوں میں ان کے وطن کی محبت ہو. ورنہ یہاں سے وہاں نکال کے چلے گئے، کچھ بھی ہو گیا تو وہ انسان کو مثلا کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس کے دل میں مال کی محبت ہی نہیں ہے، کیا معنی کیا ہے بتائیے اس کا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويطعمون الطعام على حبه. آپ کھانا کھلاتے ہیں لیکن وہاں پہ مجھے تو کھانا مجھے نہیں چاہیے، میں نے اتنے لوگوں کو دے دیا کھانا، مجھے کھانا ہی نہیں چاہیے. تو وہ کمال کیا ہے؟ وہ کمال یہ ہے کہ محبت ہو، کوٹ کے بھری ہو محبت، اور اس کی بنیاد پر دی جائے وہ چیز. تو ان کو ان کے وطن سے نکالا گیا تو ان کے وطن سے محبت کیسی تھی ان کی؟ صدیق اکبر جیسے افضل البشر، افضل الخلق بعد الانبیاء، آپ بیمار پڑ گئے وطن چھوڑنے کے بعد. وہ فراق کا جو صدمہ تھا نا، آپ کو مکہ چھوڑنے کا جو صدمہ تھا، بیمار پڑ گئے آپ. لیکن آپ کی فضیلت کس بنیاد؟ اسی بنیاد پر تو ہے کہ آپ کو وطن کتنا عزیز تھا. تو یہ ایک عجیب چیز ہے. میں اپنی اس تقریر میں ایک اور بات آپ سے کہوں گا کہ بحیثیت ایک انسان کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے حقوق کیا ہیں اس ملک سے متعلق. جیسے شوہر کے لیے بیوی کے حقوق، بیوی کے لیے شوہر کے حقوق. میں یہاں کا باشندہ ہوں یا ایک شخص کسی ملک میں جا کے رہ چکا ہے، کیا ہندوستان ہی میں لوگ باہر سے آ کے آباد ہیں؟ امریکہ میں سب جتنے بھی وہیں کی پیداوار ہیں جب سے امریکہ بنا ہے؟ بتائیے آپ. عرب کو لے لیجیے، آپ سب وہیں کے ہیں، باہر کا کوئی نہیں جسے جنسیت دیا گیا ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے آبا و اجداد عرب کے باہر کے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی محبت آپ کے دل میں کیسی ہونی چاہیے، حقوق کیسے ہوتے ہیں، کیا بنتے ہیں آپ کے لیے. یہ بات ہے. ہم اس ملک میں ہیں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہمارے آگے پیچھے سب یہاں کی پیداوار ہیں، تو ہمارے حقوق کیا بنتے ہیں اس پہ اترتا ہے نہیں اترتا وہ دیکھا جائے گا. وہ کیا نعرے لگاتا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا. اس ملک کی وفاداری میں، اس ملک کی محبت میں اس کے حقوق وہ ادا کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ دیکھی جائے گی وہ چیز. اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ ہے، تمیم داری اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ. الدین جب کہتے ہیں نا اس میں الاسلام، الایمان، الاحسان یہ سب داخل ہو جاتے ہیں اس میں. کیونکہ جبرائیل جب آ کے پوچھا نہیں کہ مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا آخر میں؟ اتاکم جبریل لیعلمکم دینکم. کا لفظ دین سب کچھ شامل ہے. کہا کہ الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، مطلب کیسے خیر خواہی، کیا ہے ماں ہی ہے، کیا ہے یہ خیر خواہی، کس طریقے سے انجام دیں، کس کے لیے؟ کہا کہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم. اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کتابوں کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور جو مسلمانوں کا ذمہ دار بنتا ہے، جو خود مسلمان ہو اور مسلمانوں کا ذمہ دار ہو، اور سبھی مسلمان رعایا کے لیے، اور جس ملک میں رہتے ہیں سبھی رعایا کے لیے. جہاں ہم رہتے ہیں یہ ہندوستان نہ مسلمانوں کا ہے، نہ ہندوؤں کا ہے، نہ سکھوں کا ہے، نہ عیسائیوں کا ہے. جو یہاں پیدا ہوتا ہے ان کا ہے. یہی ہے اس ملک کی تاریخ، یہی اس ملک کا کلچر، یہی اس ملک کی تہذیب ہے. تو یہ ملک جب سبوں کا ہے تو ایسی صورت میں کیا مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ بحیثیت حاکم کی ہو، یا 70 سال سے آزادی کے بعد کی تاریخ ہو، یا انگریزوں کے دوران میں کہ جو تاریخ رہی ہے 200 سالہ تاریخ، اس دوران میں مسلمان سبھی کے سبھی کیا اس حکمران اس ہندوستان کے لوگوں کے لیے آفت ہیں، پریشانی کا باعث ہیں؟ بحیثیت پڑوسی، بحیثیت مسافر، بحیثیت استاذ، بحیثیت شاگرد،
بحیثیت شوہر، بحیثیت بیوی، کسی طور پر بھی، خریداری میں، کہیں بھی، سیاست میں نہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ایسی نہیں ہیں یہ لوگ. یہ ایک بہت عظیم چیز ہے جو اس ملک کے حقوق کے طور پر بات کی جاتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے سبھی علاقوں میں اور بالخصوص ہندوستان کی اگر بات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ النحل میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ سبھی جمعات میں یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہیں. کیا اس ہندوستان کی بھی اگر بات کرتے ہیں، کیا حقوق کے طور پر مسلمانوں نے اس حق کو ادا نہیں کیا؟ کیا لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا، طاقت کے بقدر عدل کو قائم نہیں رکھا؟ بحیثیت ہندو، بحیثیت عیسائی مسلمانوں نے ان کا گریبان پکڑا، ان کو جھڑکی دی بحیثیت ہندو. آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کو 1000 سالہ حکومت کی بات کر رہا ہوں، جب کرسی ہماری تھی اور ہمارا مقابل کوئی نہیں تھا، رعایا صرف ہماری تھی. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. بحیثیت ہندو کی تلوار نکالی ہم نے، بحیثیت ہندو کے ہم نے ان کے معبد کو توڑا. ہم نے اتنا انصاف ملحوظ رکھا کہ جو ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. 1-2 دن کی 5 سال کی بات نہیں، میں بول رہا ہوں 1000 سال. یہ کوئی چھوٹی موٹی تاریخ نہیں، یہ بہت بڑی تاریخ ہے، بہت بڑی تاریخ ہے. 10 نسلیں لگ جاتی ہیں، 15-20 نسلیں نکل جاتی ہیں اس میں. 1000 سالہ تاریخ کی بات ہے، سبحان اللہ العظیم. ایسے میں یہ آیت کریمہ یہ ایک حق بتاتی ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ ایک عظیم حق ہے کہ ہم نیکی میں کسی کے معاون بنے، برائی میں کسی کے معاون نہ بنے. آپ بتائیے، کسی کی عزت لوٹنے میں، شراب کو فروغ دینے میں، سود کو فروغ دینے میں، لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کرنے میں مسلمانوں نے کبھی اپنا حصہ رکھا بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلم؟ اگر کسی نے شراب کی دکان کھولی ہو اور یہ بحیثیت مسلمان مذہبی طور پر، ایک مثال بتا دیں، ایک مثال. بھئی آپ لوگ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ مطلب میں ایک مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، کیا یہ پیٹ تھپکنے والی بات نہیں ہے. ہماری ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ بات کل کے دن یوٹیوب پہ جائے گا درس، یہ لوگ دیکھیں گے. بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں. ہم اپنی قد و قامت کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہماری حیثیت کو معمولی نہ سمجھیں. ہم جو کہیں سچ کہیں، بھلے ہی اس کے سننے والے کچھ ہوں، اس کی تصدیق کرنے والے کچھ ہوں. وما آمن معه الا قلیل. 2 لوگ ہماری بات پر اعتبار کریں، لیکن بات کہیں سچ، وزن ہو بات میں. یہ ہماری تاریخ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران میں، وما كان لنبي ان يغل. نبی سے کہہ رہا رب العالمین، نبی کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ دھاندلی کرے. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. جو لوٹ مار کرتا ہے، جو دھاندلی کرتا ہے، جو بددیانتی کرتا ہے، جو خیانت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اسی روپ میں آئے گا. وہ کیا بھلا بتائیے، مسلمان چاہے وہ رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ ہوں، خلفاء ہوں، مسلمانوں کی جہاں جہاں حکومت رہی ہوں، اگر کسی نے کی ہے تو اسے برابر کی سزا ملی ہے. لیکن ہندوستان کی ایک 1000 سالہ تاریخ میں بحیثیت مسلمان ہم لوگوں نے یہ معاملہ کیا. سبحان اللہ العظیم. میں کچھ باتیں آگے بھی بتاؤں گا آپ کو، اس کو غور کیجیے آپ. یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کی کتاب الاحکام میں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ہم بھی نقصان نہ اٹھائیں، ہم دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. بحیثیت مسلمان کیا ہم نے اس کی کوشش نہیں کی؟ کیا خطبات جمعات میں خطیبوں نے اس پر زور نہیں دیا، لوگوں کو ابھارا نہیں، اس سے آگاہ نہیں کیا؟ ہماری مسلمانوں کی طرف سے ہونے والی جو کانفرنس ہیں، جو پروگرام ہوتے ہیں، کیا اس میں زور نہیں دیا گیا اس بات کو؟ اگر کسی شخص سے ہوتا ہے، اس کی فطرت یا اس کی عادتیں یا اس کی کوئی مطلب کیا کہتے ہیں سخت دلی غالب آ سکتی ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان اجتماعی طور پر ایک آدھ واقعہ کبھی کسی ہندو سے ہو جائے، کسی مسلمان سے ہو جائے، کبھی ایک سکھ سے ہو جائے، ہندو مسلم کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے. مسلمان بھی تو کبھی لڑ لیتے ہیں آپس میں. تو کیا وہ مذہبی تعلیمات کی ہیں؟ وہ نہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں. تو ایسے میں ایک آدھ انفرادیت نہیں دیکھی جاتی. انفرادی مسائل کسی کے بھی ہوتے ہیں. جہاں ہندوؤں کی آبادی ہوتی ہے 2 ہندو لڑ لے سکتے ہیں اس میں. تو ایسی صورت میں بحیثیت مسلمان ہماری 1000 سالہ تاریخ ہو یا آج کے اعتبار سے ہو، کیا اس کا ہم نے خیال نہیں رکھا ہے؟
یہ حقوق ہیں جہاں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ وطن سے محبت کے حقوق اسی سے چھلکتے ہیں. اسی سے آپ کسی سے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ یہ وطن کا وفادار ہے, اس کے دل میں وطن کی محبت ہے, یہ وطن کے لیے ایک اچھا انسان ہے, معاشرے کے لیے ایک سالم انسان ہے, اس کے اندر سالمیت ہے, معاشرہ اس سے محفوظ رہتا ہے اور معاشرے کا محافظ ہے. اس بات کی دلیل ہے. ہماری 1000 سالہ تاریخ سے متعلق مسجد میں بیٹھ کے درس دینے کی ضرورت نہیں, غیر مسلم ہمارے پیٹھ پیچھے بھی گواہی دیتے ہیں. الحمدللہ غیر مسلم ہمارے حق میں گواہی دیتے ہیں. آپ سوشل میڈیا میں سن سکتے ہیں آپ, حتیٰ کہ ایک آج کے دور میں بہت سارے میڈیا میں ایسے اینکر ہیں جو زہر اگلتے ہیں, اس کے باوجود بھی ان کو اتنی جرت نہیں ہو سکی کہ پورے مسلمانوں کو کٹگرے میں لا کے کھڑا کر سکے. اتنی ہمت نہیں ہو سکی, دلائل نہیں ہے ان کے پاس, کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہے ان کے پاس, ہمت نہیں ہے ان کے اندر. ان کو پتا ہے کہ وہ اپنی نظروں میں جھوٹے ہو جائیں گے اگر یہ کہہ دیں کہ پورے مسلمان غدار ہیں. ان کی ہمت نہیں ان کے اندر. زہر اگلنے والوں کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو. یہ کہ زندہ ثبوت نہیں ہے ہمارے حق میں کہ ہم اس دیش کے, اس ملک کے کتنے وفادار شہری ہیں. اسی لیے آج بھی جمیع مسلمان, سبھی مسلمان ایک ہی آواز میں کہتے ہیں کہ ہم سے وطن کی محبت نہ پوچھی جائے. ہم کیوں ثابت کریں گے؟ یعنی ہم یہ بولیں گے کہ سورج کی روشنی ثابت کرنا ہے کیا؟ یعنی ڈر نہیں ہے آج بھی مسلمانوں کے اندر اپنے مسئلے کو لے کر کے کہ ہماری شہریت لی جائے گی. وہ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ایک طرح کا خوف ہے, ورنہ اپنی وفاداری کو بتانے کے لیے کوئی خوف نہیں, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک بات اس سلسلے میں بھی کہ وطن کی محبت کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کی چاپلوسی کریں غلط چیزوں میں. ہمارے جو اعتقادات ہیں, ہمارے پاس جو مسلم نظریہ ہے, ہم اس کا سودا کرنے سے ہی یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے وطن کی محبت کی. یہ معیار نہیں ہے, یہ معیار نہیں. ہم ہندوستان میں رہتے ہوں تو یہاں کی آبادی 80% آبادی اگر بتوں کی پوجا کرتی ہے تو ہم بھی بتوں کی پوجا کریں یا بتوں کی تعریف کریں یا ان کی ہاں میں ہاں بھریں, تبھی ہم وطن کی محبت ہمارے دل میں آئے گی. ثابت کرنا اسی سے ثابت ہوتی ہے محبت. یا ایسے نعرے لگائیں جو ہمارے اعتقادات کے خلاف ہیں, جس سے ہم ایک مسلمان نہیں رہ جاتے. اور وہ اعتقاد ایسے ہیں جو ہمارے ایمان کو ضرر پہنچاتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں. اور وہ ایسے نعرے ہیں اور وہ ایسے الفاظ ہیں جو خود ہندوستان کا قانون ہمیں کہتا ہے کہ ہم نہ بھی کہیں تو ہم ہندوستانی ہیں. ایسی صورت میں کیوں کہیں گے؟ ہم کس کو خوش کرنا ہے؟ ہم کو ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں جس سے ہندوستان کا قانون ہم سے کہتا ہے کہ تم کو کہنا ہی پڑے گا. قانون آزادی دیتا ہے. چند ایک شرپسند لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے اگر زبردستی کی جائے اور وہ ہم ان کی دل رکھنے کے لیے کہہ دیں, یہ وطن کی محبت ہرگز بھی نہیں. اس کی ایک زندہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مکے سے حبشہ کیوں بھیجا؟ سیر و سیاحت کے لیے, تفریح کے لیے, یا ایمان بچانے کے لیے. اپنا ملک, اپنا وطن چھوڑ کر کے حبشہ بھیجا گیا, خالی پونجی, خالی ہاتھ, جان بچاتے ہوئے, سمندری سفر کرتے ہوئے دیار غیر میں گئے ہیں. اور وہاں جانے کے بعد کیا انہوں نے نجاشی کی چاپلوسی کی. انہوں نے ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو اللہ کے رسول کی سیرت جو لکھی, انہوں نے السیرہ النبویہ, اس کی جو تخریج کی شیخ البانی نے, اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے صحیح السیرہ النبویہ میں, کہ جب بادشاہ آئے نجاشی, سارے لوگ ان کو سلام کیے اور مخصوص انداز میں جھکے ان کے سامنے, سجدہ کیا ان کے لیے, بادشاہ کے لیے سجدہ کیا. لیکن سبحان اللہ, فلما دخلوا علیہ سلموا ولم یسجدوا لہ, آپ نے سلام کیا بس, ان صحابہ نے سجدہ نہیں کیا نجاشی کے لیے. نجاشی نے پوچھا بھی کہ کیوں میرے لیے سجدہ نہیں کرتے ہو, جیسے سبھی لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور تمہارے علاقے سے آنے والے لوگ بھی تو سجدہ کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ہم عبدۃ الاوثان نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں, ہم اسی سے تو آئے ہیں یہاں پہ. آپ کی چاپلوسی, یہ میرے الفاظ ہیں, جذباتی الفاظ, ادب کے دائرے بھی. بادشاہ سے خطاب کیا انہوں نے, کہا کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے, ہم آئے ہیں اس لیے کہ آپ ایک عادل بادشاہ ہیں, یہاں ہر شخص کو اس کے اعتقادات پر قائم رہنے کی گنجائش ہے, اس لیے آئے ہیں. وہاں آنے کے بعد چاپلوسی نہیں کی. چاپلوسی کرنا ہی ہوتا مکے ہی میں کر لیتے, یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ چاپلوسی بھی کر لیتے اور معاملہ بھی حل ہو جاتا, اپنا علاقہ ہے. غور کر رہے ہیں ہم, یہاں ہم ایسے نعرے لگا کر, ایسی باتیں کر کے, خواہ کے ہندوؤں کو ایسے چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, جس کا قانون خود ہمیں اجازت دیتا ہے, قانون خود ہمارے حق میں ہے
کہ ہم آزاد ہیں، یہ نہ کہتے ہوئے بھی ہم ہندوستانی ہیں، نہ کہتے ہوئے بھی ہم وفادار ہیں، نہ کہتے ہوئے بھی ہم باعزت شہری ہیں، پھر زبردستی کسی کا دل رکھنے کے لیے کرنا، یہ وطن کی محبت کا معنی نہیں ہے۔ اور اللہ کے دین کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پوری دنیا اللہ کی زمین ہے، پوری دنیا اللہ کی زمین ہے۔ جس دن مجھے لگے کہ میرا ایمان محفوظ نہیں ہے، میری جنت ہاتھ سے نکل سکتی ہے، میں جہنم کا ہمیشہ کا حصہ بن سکتا ہوں، تو مجھے وہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا، وہ محبت کے باوجود۔ لیکن یہ کہتے ہوئے کہ کچھ بھی ہو جائے میں یہیں جیوں گا، یہیں مروں گا، یہی میرے لیے اصل ہے، یہ بعد میں ہے جنت اور جہنم، بعد میں ہے اللہ کی عبادت، پہلے وہ زمین جہاں ایک پیدا کس نے کیا ہم کو؟ محسن کون ہے ہمارا؟ رزاق کون ہے ہمارا؟ کس نے زندگی دی ہم کو؟ کون موت دے گا ہم کو؟ کون حالات بدلتے ہیں؟ کون ہے مصرف القلوب؟ سبحان اللہ۔ یہ وطن کی محبت مطلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا سورۃ النساء میں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ جب ایسے لوگ جو اپنی ایمان کو بچانے کے بجائے کفر کے درمیان رہتے ہوں اور اپنے آخرت خراب کرتے ہوں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے نا، اس وقت 2 گھنٹے پہلے نہیں، ان کی روح قبض کی جاتی ہے نا تب، تاکہ توبہ کا ان کی موقع بھی نہ مل سکے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے ان کو، کیوں تم نے یہاں سے وہاں ہجرت نہیں کی، تم نے اللہ کے لیے کہا کہ ہم ضعفاء ہیں، کمزور لوگ ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے، اس علاقے سے آپ اس علاقے کو نہیں جا سکتے ہیں، اس گلی سے اس گلی کو نہیں بدل سکتے ہیں آپ، اس گلی میں اگر آپ کا ایمان محفوظ نہیں، دوسری گلی میں گھر لے لیں، آپ ایمان بچائیں۔ یہ وطن کی محبت کا بالکل بھی معیار نہیں کہیں بھی کسی طور پر بھی۔ آخری بات میرے اس موضوع سے متعلق وہ یہ کہ ہماری جو 1000 سالہ تاریخ ہے، ہم محبت کے نذرانے کیا پیش کیے بتائیں، کیا مثالیں پیش کریں؟ میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں، اصولی باتیں بتاتا ہوں، نمونے ہماری محبت کی کیسے ہیں۔ ہم جب بھی گفتگو کریں بحیثیت مسلم، بحیثیت اللہ کے ایک بندے جس کا ایمان ہو آخرت پر، ہم جس علاقے میں رہتے ہوں، ہماری سوچ، ہماری گفتگو، ہمارا معیار ایک ہی ہو، وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اس تناظر میں میری بات کو سنیے گا آپ، کہ کسی بھی علاقے کا جو باشندہ ہوتا ہے، سب سے بہترین باشندہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑے، اپنے خالق سے جوڑے، لوگوں کو برائی سے روکے، نیکی کا حکم دے، لوگوں کو اس راستے میں لے کے جانے کی کوشش کریں جس میں ان کو ہمیشہ کے لیے جنت ہو، اس راستے سے روکے جو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام وطن پرستی کی اگر بات کرتے ہیں، وطن کی محبت کی اگر بات کرتے ہیں، تو ان کی مثال نہیں ہے۔ یہ انبیاء کی زندگی میں ہجرت ایک عام سی بات ہے، لیکن یہاں تھے تو بھی وہی پیغام، یہاں سے نکل کے کسی جگہ ہجرت کرنے گئے تو بھی وہی پیغام۔ آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے پیغام کو نہیں بدلا آپ نے۔ مثال مل سکتی کوئی مثال بتائیے آپ، ایک کوئی مثال مل سکتی ہے؟ یہاں تھے تو اپنے وطن میں ایسی بات کر رہے تھے، اب وہاں جا رہے ہیں تو جیسے اپنا پیغام بدل دیا انہوں نے، موقع بدل دیا انہوں نے اپنے۔ کیا سیاسی لیڈران تھے یہ؟ 1 سے 2 دن کے بعد ایک نظریہ بدلنے کے لیے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری 1000 سالہ تاریخ میں ہم ہندوستان کے سب سے ایک لحاظ سے وفادار لوگ رہے ہیں۔ محمد بن قاسم سے پہلے بھی یہاں پر لوگ آئے، لیکن محمد بن قاسم ایک فاتح کے طور پر آئے۔ اس کے بعد سے جو سلسلہ چلا ہے، آپ غور کیجئے، یہاں پر امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اللہ سے جوڑنا، انہیں ان کی جنت دکھانا، جہنم سے روکنا، بدعمالیوں سے روکنا، اسلام کی روشنی میں حقوق دلانا، عورتوں کی حفاظت کرنا، بے پردگی سے لوگوں کو بچانا، سود خوری سے بچانا، یہ آغاز میں مسلم بادشاہوں کا ایک عام معاملہ رہا ہے، جو انبیاء کا تھا، جو خلفائے راشدین کا تھا، جو دیگر جو ان کے پروردہ لوگوں کا تھا، یہی مسلم بادشاہوں کا۔ یہ کسی بھی علاقے کے لیے جو سب سے مصلح انسان وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے شرک و فساد کا لفظ استعمال کیا، وَلَا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فساد۔ اللہ رب العالمین نے فساد کہا ہے اس کو، اس میں کسی کو قتل کر دینا، کسی کو جلا دینا، کسی کی عزت لوٹ لینا، جہاں یہ فساد فی الارض ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے بجائے کسی اور کی عبادت کرنا بھی فساد ہے۔
لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اللہ نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا ہے, اس فطرت پر رہنا ہی اصلاح ہے. وہ مسلم انسان ہے اور پھر اس میں بگاڑ آتا ہے, شرک آتا ہے تو پھر وہی فساد ہے. ایسے میں یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے. تو ہندوستان میں اگر مسلمان ایک بہترین شہری بننا چاہتے ہیں تو وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں, توحید کی دعوت دیں, لوگوں کو بتائیں, اسلام کا تعارف کروائیں, غلط فہمیاں دور کرائیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی طاقت بقدر کر ہی رہے ہیں, اور اس کا بالکل آپ اس کی ہر جگہ دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ ایک بہترین اسلام کی نظر میں شہری ہونے کی دلیل ہے. وہ دوسری چیز کہ ایک ہمارے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کی یعنی مثالی محبت بتا رہا ہوں میں آپ کو, خود غرض نہیں ہے, یہ مثالی محبت کی دلیل ہے کہ اس زمین کو اللہ کا عذاب آنے سے بچا رہے ہیں. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نہیں وما لهم الا يعذبهم الله, نہیں وما كان لهم, کیا ہے سورۃ الانفال کی آیت کریمہ, وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیسے ان کو عذاب دے گا. ٹھیک ہے, آپ کا انتقال ہو جانے کے بعد جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس بستی میں صالح نہیں بلکہ مصلح ہو, مصلح یعنی نیکی کا حکم دینے والے ہوں. ہندوستان کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے کے لیے مسلمانوں کا ایک کردار ضروری ہے, ایک بہترین باشندے ہونے کی دلیل ہے. دوسری بات کہ آپ دیکھیں, چاہے ہماری 1000 سالہ تاریخ ہو, چاہے ہماری 70 سالہ تاریخ ہو, چاہے وہ انگریزوں کے دور کا معاملہ ہو, ہم نے ہمیشہ سے عدل و انصاف کو باقی رکھا, ہمیشہ سے. 1000 سالہ تاریخ میں کوئی مسلمان بادشاہ کہیں چڑھائی کیا ہوگا, سامنے جو بھی آئے ہیں بحثیت بادشاہ کے اس نے لڑائی کی ہوگی, اس نے فوجوں سے لڑائی کی, اس نے گھس کے پبلک کو نہیں مارے. اس کی مثالیں ملتی ہیں آپ کو, گھس کے عام طور پر پبلک کو مارے ہوں, نہیں, انہوں نے مردانہ وار فوجوں سے لڑائی کی انہوں نے. اور جب انہوں نے بادشاہ ایک علاقے میں فتح کر کے حاصل کیا تو عدل و انصاف کو قائم کیا. ورنہ 1000 سالہ تاریخ معمولی بات نہیں, آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ایک کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو, 1000 سالہ تاریخ مسلمانوں کی جو رہی ہے یہ معمولی بات نہیں, کہیں ٹک نہیں سکتے لوگ 1000 سال, یہ معمولی بات نہیں. 5 سال حکومت کرتے ہیں, یہاں پر بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں لوگ روڈ پہ, ہم ووٹ دیجیے. جھوٹے وعدے ہی صحیح, جو کچھ بھی ہو صحیح, پیسے دے کر ہی صحیح, ایمان خرید کے ہی صحیح, ناٹک کر کے ہی صحیح, اتہامات لگا کر کے ہی صحیح, ظلم اور زیادتی کر کے ہی صحیح, دنگا فساد کر کے ہی صحیح, بھیک مانگنا پڑتا ہے, التجا کرنا پڑتا ہے. 70 سال کے بعد آپ نے کبھی دیکھا کسی بھی پارٹی کو لوگوں نے خوش دلی سے کہہ دیا کہ ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے, آپ ہی حکمرانی کیجیے, آپ جیسا کون ہے عادل. ہمارے 1000 سالہ تاریخ میں کبھی بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آئی. کسی کا ظلم رہا ہو وقتی طور پر تو لوگوں نے عام رعایا سے بڑھ کر کے مسلمانوں نے ہی اس کو غلط ثابت کیا ہے. لیکن اس ملک کے لیے کبھی بے وفائی نہیں کی. اس ملک کو سجایا, اس ملک کو آباد کیا, تعلیم کے ذریعے سے, عمارتوں کے ذریعے سے. آج ان مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارتوں سے ملک پل رہا ہے, ہمارا ملک آباد ہے ہمارا. سیاح لوگ ہم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, ہمارے ہاتھ کی کاریگری کو, اور اس سے ہمارا ملک پلتا ہے. اس ملک کو اتنا آباد کیا, سبحان اللہ. تعلیم گاہیں بنائی انہوں نے, اس قدر آباد کیا, سبحان اللہ. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ ہماری تاریخ بتاتا ہوں میں آپ کو. یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو 2 بھائی آئے تھے نا, 2 لوگ آئے تھے نا, آگے کیا کہا ان سے, نبئنا بتأویلی, ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں. کیوں, کیا کہا ان کو, انا نراک من المحسنین. آپ جیل میں بھی تھے تو دیکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ یہ قیدی نہیں, یہ مجرم نہیں ہے. کہا کہ انا نراک من المحسنین. لیکن جب آپ حاکم وقت بن گئے, ان کے بھائیوں نے کیا کہا ان سے, قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. اس آیت سے اہل علم کہتے ہیں کہ شرفاء, نجبا, نجیب لوگ, عمدہ لوگ, اور انبیاء کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ قید خانے میں ہو تب بھی, مظلوم ہو تب بھی, ایک ملزم کے طور پر آپ کو رکھا گیا تب بھی, حاکم وقت بن گئے تب بھی چہرے بتاتے ہیں انا نراک من المحسنین,
اپنے 1000 سالہ تاریخ میں بھی وہی تھے، آج 70 سالہ تاریخ میں بھی وہی ہیں ہم. اس وقت ہمارا معاملہ ایک، آج بھی ہمارا معاملہ ایک. کل حکومت تھی تو ظلم کیا، فساد کیا، لوگوں کو مارے، مندریں توڑی اور ان کو کیا، ہندوؤں کو مارا، عزت پامال کی. اور آج جو ہے مطلب حکومت نہیں ہے تو دب کے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسی تاریخ نہیں ہے ہماری الحمدللہ. 1000 سالہ تاریخ بھی وہی انداز کی اور آج ہے تو بھی وہی انداز میں. حکومت نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں. آج ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے کیا مطلب؟ بحیثیت مسلم ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے. کہ ہندوؤں کے لیے بھی حکومت نہیں ہے آج. حکومت ہندوؤں کی نہیں ہے آج. ہندوستانیوں کی، بھارتیوں کی حکومت ہے. بھارت کے ایک باشندے کی حکومت ہے. ہندوؤں کی حکومت نہیں ہے آج بھی. یہ کفرستان نہیں، یہ ہندوستان اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ ہندو ہی اس میں حکومت کریں گے. ایسا نہیں. جو لوگ اس خیال کے ہیں وہ غلط فہمی میں ہیں. خلاصہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی محبت سے متعلق میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی. ایک تیسری بات یہ ہے کہ آزادی کی اگر بات کرتے ہیں، یہ ہندوستان کی تاریخ کا بہت ہی نازک ترین موڑ ہے. نازک ترین موڑ. ہماری 1000 سالہ تاریخ میں کہیں آپ نے ایک احتجاجی ریلی دکھا سکتے ہیں جس نے کہا ہو کہ ان کو دیش سے نکالو، یہ باہر کے ہیں؟ کسی نے کہا ہم سے؟ کبھی نہیں. لیکن انگریزوں کو پہلے دن سے، جس دن سے ہندوستانیوں نے بھانپ لیا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، کبھی برداشت نہیں کیا. ان کو کبھی برداشت نہیں کیا. اتنی فلمیں بنائی گئی انگریزوں کی مخالفت میں، انگریزوں کی غدار بتانے میں، انگریزوں کو نکالنے میں. ہماری 1000 سالہ تاریخ میں کوئی فلم بنے گی بتائیے ہماری سلسلے میں؟ لیکن جب بنائی گئی تو وہ بہت سارے مورخین نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے. ہندو مورخین نے کہہ دیا کہ غلط ہے. یہ بس آگ لگانے کے لیے فلم بنائی گئی، تاریخ کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی ہے. سبحان اللہ. اس سے اندازہ لگائیے آپ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری 1000 سالہ تاریخ، یہ جو آزادی کا جو معاملہ ہے، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی رہی ہے، اتنی بڑی تعداد. یہ چونکہ اللہ پر ہمارا ایمان تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ. ہمارے نام نہیں، صرف علماء صادق پور کے جو نام آتے ہیں صرف فہرست پڑھتے جائیے، وہ صفحات نکل جائیں گے. تاریخ الگ بات ہے. آج ہندوستان کی آزادی میں ہندوؤں کے اتنے نام لیے جاتے ہیں، گھما پھرا کے اشفاق خان کا اور جو ہے مطلب آزاد کا ایک نام لے لیا جاتا ہے. یا 2 ہی ہیں یہ 2 ہی ہیں. سبحان اللہ. بے شمار لوگ جو پاکستان چلے گئے، پاکستان میں آباد ہیں، پاکستان کے بٹوارے کے بعد بہت سے لوگ پاکستان چلے گئے، اور انہوں نے بھی پاکستان کا کبھی ان کے دل میں پہلے سے معاملہ نہیں تھا. آزادی کی جنگ تھی. دھیرے دھیرے پھر ایک فکرہ آیا ایک مسلم ملک کا. ورنہ یہ سب کس کے لیے لڑائی کی؟ ملک کو آزاد کرنے کے لیے، ملک کو آزاد کرنے کے لیے لڑائی لڑی. تو ہمارا معاملہ بالکل واضح ہے. آپ غور کیجئے کہ ہمارے جذبات کیسے رہے ہوں گے آزادی کے وقت میں. وہ جو حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد سنن ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سعید بن زید اس کے راوی 10 مبشرہ میں سے، کہ من قتل دون ماله فهو شہید ومن قتل دون نفسه او دون دمه او دون دینه فهو شہید. ایک شخص اپنے مال کے لیے لڑائی کرتا ہے، اپنے وطن کے لیے لڑائی کرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے خون کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے. مسلمانوں کے اندر سبھی طرح کے جذبات تھے. تو ان کے اندر کتنا جذبہ رہا ہوگا جہاد کا جب انہوں نے انگریزوں کو نکال بھگایا. بات واضح ہو آپ کو؟ آخری بات میں اپنی بات کہتا ہوں، بالکل آخری بات وہ یہ کہ ہماری پوری 1000 سالہ تاریخ میں مسلمانوں نے اجتماعی طور پر کبھی بھی اس ملک کے لیے کبھی بھی خطرہ نہیں بنے. کبھی بھی نہیں بنے. ٹولیوں کی شکل میں بھی، کہ مسلمانوں کی ایک ٹولی ہے جو ہندوستان کو برباد کرنے کے لیے نکلی ہوئی. آپ کو ایسا سبحان اللہ ایسا کبھی نہیں رہا ہے. سبحان اللہ کبھی نہیں رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک ٹولی بنا کر کے فساد مچانے کے لیے کبھی نہیں نکلے. میں یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ میں آپ کو بات یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آزادی سے پہلے کی بات ہو یا آزادی کی بات ہو، مسلمانوں نے اجتماعی طور پر جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں وہ صرف اور صرف پوری تاریخ میں 1000 سالہ تاریخ میں صرف 2 ہی مرتبہ نکلے ہیں. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ بات، صرف 2 ہی مرتبہ. ایک ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمان کے مردوں نے، ان کے جوانوں نے، ان کے بوڑھوں نے، ان کے علماء نے، ان کے شاعروں نے، ان کے ادیبوں نے، ان کے تاجروں نے، ان کے مزدوروں نے، ان کی خواتین نے اجتماعی طور پر قربانی دی. تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. مسلمانوں نے بحیثیت مسلم نکلے، اسی وقت نکلے. وہ پہلا واقعہ ہے. اور دوسرا واقعہ آج کا ہے NRC کے مسئلے کو لے کر. پورے ہندوستان میں مسلمان مرد، عورتیں، علماء، ادباء، شعراء
سیاسی لیڈران، وکلاء، اساتذہ، طلبہ، سب نکلے، بحیثیت مسلمان کی بھی، بحیثیت ہندوستانی شہری کی بھی، بحیثیت ہندوستانی مسلمان کی بھی، اور یہ بھی ہندوستان کے خلاف نہیں، ہندوستان کے قانون کی حفاظت کے لیے، ہندوستان کے قانون کی حفاظت کے لیے، اس وقت بھی ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے، اور آج بھی۔ اس کے لیے ہمیں کوئی مثال بتا دیجئے ملک کے خلاف مسلمانوں نے کبھی نکلے ہوں، ایک مثال بتا دیجئے، ایک مثال۔ بات ریکارڈ ہو رہی ہے پورے ہندوستان کی، ہندوستان میں جو آج جو ٹیکنالوجی ہے، یعنی ہماری بات پہنچ سکتی ہے، کہیں بھی جا سکتی ہے۔ میں اتنی یقین سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس کا، بحیثیت طالب علم۔ ان دو کے علاوہ اجتماعی طور پر مسلمانوں نے ملک کے خلاف نکلے، ایک مثال دے دیجیے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنے امن پسند ہیں، فساد اور شر سے کتنے دور ہیں۔ یہ دو ہی واقعے اس وقت بھی ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اور آج بھی قانون کی حفاظت کے لیے۔ اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں غیر مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، آگے ہیں۔ آج دیکھیں شاہین باغ میں جو مسلمان جو بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں وغیرہ وہاں پر سب کچھ، ان کو کھانا کھلانے کے لیے سکھائے ہیں۔ کون سی ہمدردیاں کھینچ کھلائیں ان کو؟ صرف انسانیت ہے اس لیے نہیں، ایک ملک کا باشندہ ہے اور ملک کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے، وہ ملک کی حفاظت کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے، وہ قانون کی حفاظت کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے وہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے تاریخ میں کبھی بھی، جس دنیا میں جس علاقے میں بھی رہے ہوں، کبھی بھی ہم نے ایسا معاملہ نہیں کیا۔ آج ہم مسلمان یہاں پر کم ہیں، 20% ہیں، اس لیے دبے ہوئے ہیں۔ ایسا ہے کیا؟ ایسا ہوتا نا تو سعودیہ میں، گلف میں کوئی بھی ہندو صحیح سالم واپس نہیں آتا تھا۔ سب کیوں امن کے ساتھ، سب کے چولہے جل رہے ہیں وہاں پر، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا معاملہ مار توڑ کا نہیں، ہمارا معاملہ کسی کی عزت لینے کا نہیں۔ کتنی عورتیں عرب میں کام کرتی ہیں، مسلم ہندو عورتیں کرتی نہیں کرتی ہیں، گلف میں کرتی نہیں کرتی ہیں، لیکن صحیح سالم ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہم حاکم ہوں تب بھی ان نراک من المحسنین، ہم کو جیل میں ڈال دیا جائے تب بھی ان نراک من المحسنین۔ یہ ہماری تاریخ ہے، الحمدللہ یہ ہمارا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس ملک سے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، سالمیت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قائم دائم رکھے، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے میزائل ایک مسلمان نے بنایا اس ملک کی حفاظت کے لیے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ میں اپنے ملک کی ترقی میں فلم میں کام کرنے والے مسلمانوں کا قطعاً ذکر نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اسے ایک اسم سمجھتا ہوں، گناہ سمجھتا ہوں، اللہ کی نافرمانی سمجھتا ہوں، اسے میں فحاشی سمجھتا ہوں، اسے میں اپنے کھاتے میں کیسے استعمال کروں، کیسے داخل کروں، میں اسے میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے میں نے اولیت دی الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر لوگوں کو، جو اس ہندوستان میں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ اس ہندوستان کے سب سے اعلیٰ درجے کے شہری ہیں جو اللہ کے عذاب کو بچائے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور فی الحال کے جو سنگین حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کا دل بدل دیں، ان کو نیک توفیق عطا فرمائیں، اور ان کی اصلاح فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔